سرمایہ داری سرمایہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ سرمایہ داری سے متعلق ایک غلط تاثر کہ اس کا تعلق معاشیات سے ہے۔ آزاد معیشت کو سرمایہ داری اور پلان معیشت کو اشتراکیت کہتے ہیں۔ یہ تاثر اس لیے غلط ہے کہ سرمایہ داری ایک مکمل نظام ہے جس میں معاش ایک اس کا جز ہے۔ یہ ضرور ہے کہ سرمایہ داری کے اندر معاش کو معاد پر یعنی آخرت پر فوقیت حاصل ہوتی ہے، مگر معاشیات سرمایہ داری کا ایک حصہ ہے، کل نہیں ہے۔ سرمایہ داری ایک مکمل نظام حیات ہے جس میں فرد، معاشرت اور ریاست سب شامل ہوتی ہے، اور یہ مغرب کا ایک مذہب ہے۔ سرمایہ داری سے متعلق یہ غلط رائے کیسے قائم ہے؟ سرمایہ داری معاشیات ہے۔ یہ غلط رائے اس لیے قائم ہوئی کہ ہم نے سرمایہ داری کا مطالعہ اس کے اپنے مفکرین کے ذریعے نہیں کیا، بلکہ جو بھی ٹیکسٹ بک بازار میں دستیاب تھی اس کے ذریعے ہم نے جانا کہ سرمایہ داری کیا ہے، اور اکنامکس کی کتابوں کے ذریعے ہم نے سرمایہ داری کو جاننے کی کوشش کی۔ ہم نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ اس کے مفکرین جنہوں نے سرمایہ داری کو جواز فراہم کیا ہے ان کا مطالعہ کریں۔ جب ہم ان کے مفکرین کا آگے چل کے مطالعہ کریں گے تو ہمیں بخوبی ادراک ہو جائے گا کہ سرمایہ داری مغرب کا ایک مذہب ہے جس نے عیسائیت کی جگہ لی اور انسانی عقیدے کو تبدیل کر کے اس کو اپنی ذات کا پجاری بنا دیا۔ سرمایہ داری کا عقیدہ، جیسے کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں، سرمایہ داری عیسائیت، اسلام اور یہودیت کی طرح ایک مذہب ہے، اس لیے اس کا اپنا عقیدہ بھی ہے۔ اس کا عقیدہ انسان پرستی ہے اور اس کا کلمہ لا الہ الا انسان ہے، یعنی یہ انسان کی پرستش کرتی ہے۔ ایسا انسان جو اپنی ربوبیت کا قائل ہو، اور اس کو ہم ہیومن بینگ کہتے ہیں۔ ہیومن بینگ کی اصطلاح سرمایہ داری سے پہلے انگریزی میں اور عیسائیت کے اندر استعمال نہیں ہوئی ہے۔ عیسائیت میں انسان کے لیے مین کائنڈ کا لفظ استعمال ہوا۔ ہیومن بینگ کی اصطلاح سرمایہ داری سے متعلق ہے اور اس سے اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہیومن بینگ کا ترجمہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ ایسا انسان جو اپنی ربوبیت کا قائل ہو اور جو ہے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہے، وہ انسان ہیومن بینگ ہے۔ اور سرمایہ داری میں تمام انسان کیونکہ اپنے آپ کو آزاد تصور کرتے ہیں، خود مختار تصور کرتے ہیں، اس لیے تمام لوگ حق اور باطل کا فیصلہ اپنی ہی عقل یا اپنی خواہش کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ اس لیے تمام انسان اپنے آپ کو رب مانتے ہیں، اس کا اظہار وہ جگہ جگہ کرتے ہیں۔ تو ایسے انسان کو جو اپنے آپ کو رب مانے اس کو ہیومن بینگ کہتے ہیں۔ سرمایہ داری کا دعویٰ، سرمایہ داری کیونکہ ایک مکمل نظام اور مغرب کا مذہب ہے، اس لیے اس کا دعویٰ ہے کہ انسان ایک خود تخلیقی سیلف کریٹر، مطلق العنان اور قائم بالذات وجود ہے، یعنی اس کو کسی نے تخلیق نہیں کیا ہے، اس کا کوئی رب نہیں ہے، وہ خود اپنا رب ہے اور اس نے اپنے آپ کو خود تخلیق کیا۔ اس لیے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ انسان
خود تخلیقی سیلف کریٹر مطلق العنان اور قائم بالذات وجود ہے۔ معاشرت اور ریاست کی تنظیم کا مقصد اعلیٰ انسان کی ربوبیت مطلق العنانیت کو فروغ دینے کے علاوہ کچھ نہیں۔ سرمایہ داری وارانہ معاشرہ اور ریاست مسلسل یہ کام کرتی ہے کہ وہ رب اور خالق حقیقی سے لوگوں کو ہٹا کر ان کو اپنا پجاری بنا دیتی ہے۔ یہی اس معاشرے اور سرمایہ دارانہ ریاست کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ باور کرائے اس کے تعلیمی نظام سے، اس کا معاشی نظام اور تمام چیزیں اس وجہ سے ہیں کہ انسان خود ہے اور خود زندگی اپنے لیے گزارتا ہے۔ وہ کسی اور کے لیے، کسی اور کی عبادت کے لیے زندگی نہیں گزارتا، بلکہ جو اس کی خواہشات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے تمام زندگی گزارتا ہے۔ سرمایہ داری کا دعویٰ۔ سرمایہ داری کیونکہ ایک مکمل نظام اور مغرب کا مذہب ہے، اس لیے اس کا دعویٰ ہے کہ انسان ایک خود تخلیقی سیلف کریٹر مطلق العنان اور قائم بالذات وجود ہے، یعنی اس کو کسی نے تخلیق نہیں کیا ہے، اس کا کوئی رب نہیں ہے، وہ خود اپنا رب ہے اور اس نے اپنے آپ کو خود تخلیق کیا۔ اس لیے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ انسان خود تخلیقی سیلف کریٹر مطلق العنان اور قائم بالذات وجود ہے۔ معاشرت اور ریاست کی تنظیم کا مقصد اعلیٰ انسان کی ربوبیت مطلق العنانیت کو فروغ دینے کے علاوہ کچھ نہیں۔ سرمایہ داری وارانہ معاشرہ اور ریاست مسلسل یہ کام کرتی ہے کہ وہ رب اور خالق حقیقی سے لوگوں کو ہٹا کر ان کو اپنا پجاری بنا دیتی ہے۔ یہی اس معاشرے اور سرمایہ دارانہ ریاست کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ باور کرائے اس کے تعلیمی نظام سے، اس کا معاشی نظام اور تمام چیزیں اس وجہ سے ہیں کہ انسان خود ہے اور خود زندگی اپنے لیے گزارتا ہے، وہ کسی اور کے لیے، کسی اور کی عبادت کے لیے زندگی نہیں گزارتا، بلکہ جو اس کی خواہشات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے تمام زندگی گزارتا ہے۔ سرمایہ داری ایک مکمل نظام ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ سرمایہ داری کوئی معاشی مضمون نہیں ہے یا معاشیات کا کوئی الگ سے ایک مضمون نہیں ہے، بلکہ سرمایہ داری ایک مکمل نظام ہے، اس لیے کہ وہ فرد، معاشرت اور ریاست کی سطح پہ غلبہ حاصل کرنے کی جدوجہد کرتا ہے۔ سرمایہ داری تینوں سطحوں پر انسان کی رہنمائی کرتا ہے، فرد کی اصلاح بھی کرتا ہے کہ وہ کیسے رب بن جائے، معاشرے کو بھی اسی طریقے سے تعمیر کرتا ہے کہ معاشرہ کے اندر ہر فرد اپنی ربوبیت کا قائل ہو جائے، اور ریاست کا بھی فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے ادارتی صف بندی کرے جس کے اندر ہر فرد اپنی ربوبیت کا اظہار زیادہ سے زیادہ کر سکے اور کسی کو بھی انسان کے اس عمل میں مداخلت کرنے سے طاقت کے ذریعے روکے، اور ایسی قانون سازی کرے کہ تمام لوگ آزادی کے ساتھ اپنے آپ کی ربوبیت کا اظہار کر سکیں۔ سرمایہ داری کے اہداف، وہ کن اہداف کو یا اس کے عقیدہ کیا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے انسان کو بنانا، اس کے 3 اہداف ہیں: آزادی، مساوات اور ترقی۔ آزادی کیا ہے؟ آزادی کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کسی خارجی عنصر کے بغیر، کسی دباؤ کے بغیر اپنے تعقل، ریزن سے اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کو کیا چاہنا چاہیے۔ اب اس میں 2 لفظ، کسی خارجی عنصر۔ خارجی عنصر کون سے ہوتے ہیں؟ خارجی عنصر اللہ کے بتائے ہوئے احکامات جو صحیفے کے ذریعے ہمیں یعنی کہ ہماری عقل سے یعنی ریزن یا تعقل کے بغیر یا اس سے ماورا ہو کے ہمیں حاصل ہوتے ہیں،
جیسے کہ اللہ کا وجود، انسان کب پیدا ہوا، اور آخرت، جنت، دوزخ، یہ ہمیں اپنی عقل سے حاصل نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کے اندر ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو انسان آزاد وہ انسان ہے جو ان خارجی عنصر کا، یعنی کہ اللہ کے احکامات کا، یعنی صحیفے کا انکار کرے۔ اسی طریقے سے وہ اپنے کسی بھی خاندانی یا قبیلے کے بنائے ہوئے اصولوں کو، جو کہ اس کی عقل نے نہیں طے کیے، ریزنز کے ذریعے وہ طے نہیں ہوئے ہیں، بلکہ اس کے بڑوں نے باہر سے دیے ہیں، جیسے کہ ہندو مذہب ہے اور بدھسٹ ہے، تو ان کے پاس ایک اپنی میتھیکل سٹوریز ہیں، ایک کہاوتیں ہیں، اور بڑوں کے بنائے ہوئے کچھ محاورے ہیں، کچھ چیزیں ہیں، تو وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ آزاد شخص وہ ہے جو اپنا فیصلہ کسی بھی دوسرے کے اوپر نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ یہ فیصلہ اپنے تعقل یا ریزن کے ذریعے، یعنی کہ اپنی عقل کی فیکلٹی کو استعمال کرتے ہوئے یہ بات چاہتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے، کیا چاہنا چاہیے، خیر و شر، کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے۔ انسان یہ بھی فیصلہ اپنے ہی تعقل یعنی ریزن کے ذریعے کرتا ہے، اسی لیے وہ رب ہے۔ اسی لیے انسان رب ہے کہ وہ خیر و شر کے فیصلے بھی اپنی ہی عقل یا تعقل کے ذریعے کرتا ہے۔ بقول ہیوم، جو کہ مغربی فلسفے کا ایک بہت بڑا مفکر ہے، اور اس نے کہا ہے کہ تعقل تو نفس کا غلام ہے، یعنی ریزن از دا سلیو آف پیشن، یعنی آزادی کا مطلب کیا ہو گیا؟ آپ اپنے نفس کے غلام ہو جاتے ہیں۔ جو آپ کا نفس امارہ، آپ اپنے نفس امارہ کے غلام ہو جاتے ہیں، کہ آپ کا نفس آپ کو خواہش جو بھی کرے، جو چاہنا چاہے وہ آپ چاہ سکتے ہیں، حاصل کریں نہ کریں، مگر آپ کی خواہش، جو آپ خواہش کرنا چاہیں وہ چاہ سکتے ہیں۔ اس کو ہم آزادی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب دوسرا ہدف مساوات ہے۔ چونکہ ہر فرد آزاد ہے اور آزادی کے حصول میں سب لوگ برابر ہیں، اور چونکہ بنیادی قدر تو آزادی ہوئی، اس روح سے چونکہ سب اس قدر کے حصول میں برابر ہیں، تو یہی مساوات کی تعریف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرمایہ داری میں ہر ایک فرد کا ووٹ برابر ہے۔ مساوات اسلامی مساوات نہیں ہے، یہ مساوات یہ ہے ہر شخص آزاد ہے، جو چاہنا چاہے چاہ سکتا ہے۔ ایک شخص شراب پی کر تسکین حاصل کرتا ہے اور ایک شخص نماز پڑھ کر تسکین حاصل کرتا ہے۔ آزادی کی روح سے دونوں شخص برابر ہیں، کیونکہ دونوں شخص اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد نہ ہی اللہ کی عبادت ہے، نہ ہی اور کچھ ہے، بلکہ صرف اور صرف ان کا مقصد یہ ہے کہ جو خواہش ان کی ہو رہی ہے اس کو وہ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے پورا کر سکیں۔ یہی مساوات، سرمایہ داری میں یہی مساوات ہے۔ مساوات سے اسلامی مساوات نہ لی جائے، بلکہ مساوات کا مقصد یہی ہے کہ ہر شخص برابر ہے۔ اسی لیے جب ہم ووٹ دینے جاتے ہیں تو ہر آدمی جو بھی ہو، چاہے وہ کسی بھی درجے کا ہو، وہ 18 سال سے بالغ ہے، عمر زیادہ ہے اور بالغ ہے، تو اس کا ووٹ برابر ہے۔ ایک عابد اور زاہد کا بھی ووٹ کا ایک ہے، اسی طریقے سے ایک شرابی کا بھی ووٹ ایک ہے، ایک گانے والے کا ووٹ ایک ہے، ایک مسجد کے امام کا بھی ووٹ ایک ہے۔ ہر شخص کا ووٹ جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب لوگ آزاد ہیں اور سب لوگ اسی طریقے سے برابر ہیں۔ تیسرا قدر، ترقی۔ ترقی سے کیا مراد ہے؟ آزادی کی اس جستجو میں ہر شخص سرگرداں ہے اور چاہتا ہے کہ اس میں مسلسل اضافہ کر سکے، یعنی سرمایہ کی بڑھوتری یعنی ایکومولیشن آف کیپٹل کر سکے۔ یہ جب ہی ممکن ہے جب انسان قدرت کے اوپر اپنا تحکم قائم کر سکے۔
اور تصرف فی الارض کر سکے، کائنات کی حقائق کو جان کر ان کی تسخیر کے نتیجے میں انسان ترقی کی منازل طے کرتا ہے۔ یعنی کہ اس سے یہی مطلب ہوا کہ انسان چاہتا کیا ہے؟ آزادی چاہتا ہے، اور آزادی چاہنے کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ آزاد ہونے کے لیے، یعنی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اسے مسلسل اپنی ہر بڑھتی ہوئی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ دولت کی ضرورت ہوتی ہے، اس خواہش کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ہم سرمایہ کہتے ہیں۔ اور انسان چاہتا ہے کہ اس کے سرمایے میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے، یعنی حل من مزید الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی وہ تکاثر چاہتا ہے، وہ زیادہ زیادہ اپنے خواہشات چاہتا ہے، اور ہر بڑھتی ہوئی خواہشات کو ہم سرمایہ کہتے ہیں۔ اور وہ انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کے سرمایے میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور یہ سرمایے میں جب مسلسل اضافہ ہوگا، آپ اپنے خواہشات کو جب پورا کر پائیں گے جب قدرت پر آپ کا اپنا تحکم یعنی حکم قائم ہو جائے گا، اسی لیے آپ جو چاہیں گے چاہ سکیں گے۔ جو چیز آپ کی راہ میں رکاوٹ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس وسائل کی کمی ہوتی ہے، کہ آپ اوپر جہاں اڑنا چاہتے ہیں اور جلد سے جلد ایک جگہ پہنچنا چاہتے ہیں، مگر آپ کے پاس وہ وسائل نہیں ہوتے، اس لیے آپ تصرف کرتے ہیں فی الارض، جسے سائنس اور ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے۔ اس سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ دنیا کی تسخیر کرتے ہیں، اور دنیا کی تسخیر کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی خواہشات کو اس دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ پورا کر کر اس دنیا کو جنت بنا لوں۔ ترقی کا مطلب کریٹ این ہیون آن ارتھ ہے۔ انسان دنیا کے اندر جنت تعبیر کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی شکست دینا چاہتا ہے، موت کو وہ شکست دینا چاہتا ہے، ہر قسم کی پابندیوں کو، اس لیے اسی کو ہی ترقی کہتے ہیں۔